نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي معزز سامعین میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑا معیار، ایک بہت بڑی بنیاد، ایک بہت بڑا ہدایت اور ایک بہت بڑی فلسفہ، مرتبہ اور معیار اور اصلاح اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس کے محبوب سیدنا آمنہ کا لال عبداللہ کا لبت جگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، جس طرح میں بار بار اعلان کرتا ہوں، اس پہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام جو ہیں ہمارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، صادق الامین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑا معیار ہے، بہت بڑا فلسفہ، مرتبہ ہے ان کا، جن کی وجہ سے جنہوں نے ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہمیں معیار اور پر سے ہدایت میں چلنے کا رستہ دکھایا ہمارے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر دین کو آگے لے کے چلے، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین جتنے بھی آئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ سارے آئے، انہوں نے دین کو آگے لے کے چلا۔ ہم جب کوئی بیان کرتے ہیں، ہم مجھ جیسا نالائق کو یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلامک اسکالرس ہیں یا پھر دینی، مذہبی، سیاسی جو بھی اسکالرس ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اپنا بیان دیتے ہیں، دس از اسٹیٹمنٹ، کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ دس از اسٹیٹمنٹ، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی شک بولو نہیں ہے۔ تو سب اپنا اپنا معیار، اپنی اپنی اسٹیٹمنٹ، اپنی اپنی جو چیزیں دیتے ہیں، کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، کوئی سنتا ہے، کوئی بولو نہیں سنتا، مگر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے 1400 سال پہلے موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ خدا کی قسم، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یا ایھا الناس، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ کی قسم یہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، عزت کرتے ہیں، بولے ان جیسا شخص، ان جیسا بشر، ان جیسا انسان نہیں آیا۔ یہ بہت بڑا معیار ہے۔ آپ مسلمان تو اپنا نبی مانتے ہیں، جو غیر مذہب کی بات کر رہا ہوں، جس طرح مائیکل ہارٹ جو انگریز ہے، وہ کس طرح لکھا، آپ علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت لکھی، پہلے نمبر پہ نام رکھ دیا کہ ان جیسا انسان، ان جیسا بشر، ہدایت والا نور نہیں آیا، ہدایت کا نور نہیں آیا، ان کے اخلاق صادق الامین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیستی۔ تو یہ بھائی نیچر ہے، انسان ایک آیا ہو، ایک یتیم ہو، ایک امی ہو، نہ لکھنا جانتا ہو، نہ پڑھنا جانتا ہو، پھر بھی دنیا کو کیا ہے، علم سکھا گیا، دنیا کو پورا معیار بتا گیا۔ کیا نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کیا بات ہے یار، کیا معیار ہے آپ علیہ صلاۃ والسلام کا، کیا معیار ہے۔ ایک دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی ہو گئے، یہ آپ علیہ صلاۃ والسلام امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، دیکھو کتنا بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر دیکھو سب سے بڑا جو معیار و مقام رکھا وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ تو دیکھو کس طرح معیار رکھا، مگر آپ علیہ صلاۃ والسلام ہم جیسے نہیں، بڑے معیار انسانوں میں، تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں سوائے اللہ رب العالمین کے بعد، اللہ رب العالمین کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔
میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کال پڑھ رہا تھا, نکالی حدیث میں نے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی سند لے کر آئے اس بات پہ, کیا لے کر آئے, امام ترمذی سند لے کر آئے ہیں کہ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رات مبارک کے بیچ میں خلا تھا. کیا فرمایا, سند پوری لے کر آئے کہ کس طرح گیٹ اپ کا حفاظت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا گیٹ اپ کا حفاظت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے دکھایا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے وہ معمولی ہستی نہیں ہے, ان کا معیار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گیٹ اپ کی کس طرح حفاظت کی اللہ رب العالمین نے. علم جو اتارا گیا, تبھی کہتے ہیں اس علم کو حاصل کرو, اس علم کو پڑھو, اس علم کو پتہ کرو, تاکہ پھر آپ جو ہو کامیاب ہو سکو گے. تو یہ پورا, یہ بس امام ترمذی اتنی سی بات کے لیے پوری سند کو پیش کر رہے ہیں, ہے بھائی, پوری سند کو پیش کر رہے ہیں. کیا بول رہے, حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن, کہ عبداللہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے دو دانتوں کے بیچ میں خلا دیکھا. خلا جو دیکھا مطلب خلا کو مطلب سنا کہ نبی کے دو دانتوں کے بیچ میں خلا تھا. تو انہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا, کہ آپ نے تو نبی کا زمانہ پایا نہیں ہے. تو قال حدثنا ابراہیم المنذر منذر الحزامجی, تو انہوں نے بولا میں نے ابراہیم ابن منذر سے, مطلب منذر سے سنا کہ میں نے نبی کے دو دانتوں کے بیچ میں خلا پایا. تو ابراہیم ابن منذر سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, تو آپ کیسے مطلب بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نبی کا زمانہ پایا نہیں ہے, تو آپ اس دور پہ تھے نہیں, تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں. فقال حدثنا عبد العزیز ابن ابی ثابت زہری, تو انہوں نے بولا کہ میں نے عبد العزیز ابن ثابت ابی ثابت الزہری, میں نے ابی ثابت زہری سے سنا کہ انہوں نے بولا کہ آپ زہری, کہ آپ تو وہاں پہ نہیں تھے, آپ تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, تو آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا. قال حدثني اسماعیل و ابراہیم, تو انہوں نے بولا اسماعیل ابن ابراہیم سے میں نے کیا کیا, سنا کہ نبی کے دانتوں کے بیچ میں خلا تھا. تو انہوں نے بولا اسماعیل ابن ابراہیم سے کہ آپ کو کیسے پتا, کہ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا, کہ آپ کیسے بول سکتے ہیں, آپ نے تو نبی کا زمانہ پایا نہیں ہے. تو اخی موسیٰ ابن عقبہ, پھر انہوں نے بولا میں نے موسیٰ ابن عقبہ سے مطلب کہ سنا. تو موسیٰ ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سنا کہ نبی کے دو دانتوں کے بیچ میں بولو خلا تھا. تو اس بات کو ہم لوگوں کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. تو کس طرح امام ترمذی سند لے کر آئے ہیں, تو کس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سند لے کر آئے. پھر اس کے بعد ان موسیٰ ابن عقبہ ان قریب, تو انہوں نے بولا کہ ذرا امام ترمذی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ, ذرا خاموش ہو جاؤ. تو قریب جو تھے, قریب جو موسیٰ ابن عقبہ ان قریب جو تھے وہ عبداللہ ابن عباس کے کیا تھے, بولو شاگرد تھے, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انہوں نے بولا کہ نبی کے دانتوں کے بیچ میں کیا تھا, بولو خلا تھا, نبی کے دانتوں کے بیچ میں خلا تھا. تو انہوں نے بولا آپ نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, تو آپ کو کس نے بتایا. تو انہوں نے بولا کہ عن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ نبی کے دو دانتوں کے بیچ میں خلا تھا, نبی کے دو دانتوں کے بیچ میں خلا تھا. تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کو کس نے بتایا. تو انہوں نے بولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلجس ثنیتین کہتے ہیں دو دانتوں کو بولو بیچ میں. تو اذ تکلم رؤیا النور یخرج من بین ثنایا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو صحابی رسول ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چہرہ انور کو دیکھا, اور اوپر سے جب وہ مسکراتے تھے اور اوپر سے وہ کرتے تھے, تو نبی کے جو بیچ دو زبان پہ خلا تھا, تو یہ بہت عظمت کی بات ہے. عبداللہ ابن عباس خود اس بات کو فرما رہے ہیں. ظاہراً تو ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا نور, ایک عظیم نور, ایک عظیم نور تھا, ایک عظیم معیار تھا, ایک عظیم پہچان تھی. تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہستی کی گیٹ اپ کی, ان کے معیار کی, ان کی ہستی کی جو حفاظت کی گئی ہو, وہ بڑا مرتبہ اور فلسفے کی بات ہے. تو وہ نبی جو دعویٰ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے, اور جو دنیا مان لیتی ہے وہ حق پر ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو خاتم النبیین ہیں, وہ بڑے معیار اور اعلیٰ کے ہیں. وما علینا, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.